السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع جو بہت مہربان حایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم لوگ فرسٹ ایئر فزکس کا چیپٹر نمبر 4 ورک، انرجی اینڈ پاور سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے ورک کے بارے میں۔ بچوں 9th کلاس میں ہم نے ورک کے بارے میں پڑھا تھا کہ ورک کب ہوتا ہے جب ایک باڈی پہ فورس لگائی جائے اور وہ باڈی فورس کی سمت میں کچھ فاصلہ طے کرے، ڈسپلیسمنٹ کور کرے، تو پھر ورک ہمارے پاس فزکس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام روٹین میں تو ہم لوگ فاصلہ نہ بھی طے کریں تو ہم لوگ کہتے ہیں ورک ہو گیا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں نے ایک طرح کا ورک کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب میرا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو ورک ہو جائے گا، لیکن فزکس میں اس کو ورک نہیں مانا جائے گا۔ ورک تب ہوگا جب میں کچھ فاصلہ طے کروں گی، ٹھیک ہے۔ بیٹھے بیٹھے ورک نہیں ہوتا ہے۔ تو فزکس کی لینگویج میں ہمارے پاس جو ہے ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دی پروڈکٹ آف دی میگنیٹیوڈ آف دی فورس۔ کہتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ لینا ہے، مطلب کہ ضرب کرنا ہے کس کو؟ میگنیٹیوڈ آف دی فورس، فورس کے میگنیٹیوڈ کو، اینڈ میگنیٹیوڈ آف دی ڈسپلیسمنٹ۔ ورک ہمارے پاس ہوتا ہے پروڈکٹ آف میگنیٹیوڈ آف فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ، مطلب کہ فورس کی جو مقدار ہے، کتنی آپ فورس لگا رہے ہو اور اسی ڈائریکشن میں کتنا ڈسپلیسمنٹ کور ہو رہا ہے، تو ان دونوں کی پروڈکٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ورک ڈن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈسپلیسمنٹ کور نہیں ہوگا تو ورک آپ کا زیرو ہوگا۔ تو یہی چیز نیچے لکھ رہا ہے، کہتا ہے اٹ مینس دیٹ ایف دی ڈسپلیسمنٹ از زیرو، اگر آپ مطلب کچھ فاصلہ نہیں طے ہو رہا، ڈسپلیسمنٹ نہیں کور ہو رہا، ڈسپلیسمنٹ آپ کے پاس زیرو ہے، تو اگر ڈی زیرو ہے تو ڈی کو ایف کے ساتھ ملٹیپلائی کرو گے تو یہ بھی ساری ٹرم زیرو ہو جائے گی، تو مطلب ورک ڈن آپ کا زیرو ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں نو ورک از ڈن ایون ایف اے لارج فورس از اپلائڈ۔ کہتا ہے کہ آپ بے شک بہت زیادہ فورس لگا لیں پھر بھی آپ کا ورک ڈن نہیں ہوگا کیونکہ ڈسپلیسمنٹ نہیں کور ہو رہا۔ ساتھ ہم ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک وال ہے، دیوار ہے، اب دیوار پہ جتنا مرضی فورس لگا لیں دیوار جو ہوتی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کور نہیں کرتی ہے۔ تو دیکھیں اس نے اس ڈائریکشن میں جو ہے فورس لگائی ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ نہیں کور ہوا، تو اس کا مطلب اس نے ورک ڈن نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں فار ایگزامپل پشنگ آن اے وال، ایک وال کو دھکیلنے سے مے ٹائر، آپ تھک جائیں گے، یور مسلس مطلب آپ کے مسلس جو ہیں ٹائر ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، بٹ ورک ڈن از زیرو، لیکن ہم کہیں گے کہ ورک ڈن جو ہے وہ زیرو ہوا ہے۔ تو آپ نے مین چیز وہ یاد رکھنی ہے کہ فزکس میں ورک ڈن تب ہوتا ہے اگر کسی باڈی پہ فورس لگائی جائے تو وہ فورس کی سمت میں کچھ فاصلہ طے کرے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں ہر دفعہ یہی تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ جس ڈائریکشن میں فورس لگا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں ڈسپلیسمنٹ کور ہو۔ لیٹ سپوز کہ آپ ایک بال پکڑتے ہیں، فرش پہ اس کو رکھتے ہیں اور اس کو زور سے جو ہے دھکیلتے ہیں یا اس پہ فورس لگاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ بال ایک سٹریٹ لائن میں جاتی ہے، بال کسی اور اینگل پہ بھی تو چلی جاتی ہے نا، بچے اکثر پھینک رہے ہوتے ہیں تو بال سٹریٹ نہیں جاتی ہے۔ تو مطلب جب آپ کے پاس دیکھیں میں نے اس سائڈ کو اگر میں نے فورس لگائی ہے اور اسی سائڈ کو اگر میرا ڈسپلیسمنٹ کور ہوگا تو پھر دیکھیں اینگل کچھ نہیں درمیان میں بن رہا ہے۔ اینگل آپ کا تب بنتا ہے جب ایکس ایکسس کے ساتھ جو ہے کوئی باڈی جو ہے، یہ آپ کا ایکس ایکسس ہے، ایکس ایکسس کے ساتھ اگر کسی طرح کی موشن ہو رہی ہے تو پھر ایکس ایکسس کے ساتھ اینگل آپ کا تھیٹا بنتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ فورس بھی سمت میں اور یہ بھی سمت میں، تو ایکس وائی کمپوننٹ میں اگر آپ کو ڈرا کرنا پڑے تو ایکس ایکسس کے ساتھ نہیں نا فورس والا کمپوننٹ آئے گا۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، لیٹ سپوز کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بلاک پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے کسی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اب آپ نے رسی کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہوا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ کھلونوں کو وہ ٹریکٹر ٹائپ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو ان کے ساتھ دھاگا باندھتے ہیں، اور دھاگا باندھ کے تو کیا کرتے ہیں رسی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ رسی ہی ہے، ٹھیک ہے، رسی کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ فورس لگا رہے ہیں اپ ورڈ کو، اس طرف کو۔ دیکھیں نا جب ہم نے چیپٹر نمبر 2 کیا تھا ان الاسٹیکولین، اس میں بھی تو ہم نے بال کو ہم نے کہا تھا کہ اگر تو آپ کے پاس ایک ایکسس پہ موشن ہو رہی ہے تو وہ 1D موشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ بچہ جو ہے دھاگا اس سائڈ کو کھینچ رہا ہے، فورس اس سائڈ کو لگ رہی ہے، اور ظاہر ہے بلاک یا جو بھی آپ کے پاس کو کھلونا ہے اس نے تو اس ڈائریکشن میں موشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو فورس لگائی ہے نا، فورس آپ کے پاس 2D ہے۔ کیسے 2D ہے؟ دیکھیں آپ فورس اس ڈائریکشن میں لگا رہے ہو تو مطلب آگے جا کے لیٹ سپوز کہ پہلے آپ کی گاڑی یہاں تھی اب یہاں ہے، تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے کچھ آپ کی ڈائیگرام بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح سے بن جائے گی۔ تو آپ نوٹ کیا کریں گے، دیکھیں یہاں سے یہاں آپ نے ڈسٹینس کچھ رکھا ہوگا 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر، اسی طرح آپ نے اس سائڈ پہ جو ہے فورس لینی ہے 20 نیوٹن 30 نیوٹن 40 نیوٹن جب آپ گراف بنائیں گے تو دیکھیں فورس آپ کے پاس ڈسٹینس بھی یہاں تک ڈسٹینس آپ کے پاس پہلے 2 تھا، پھر یہاں تک جب آپ اس گاڑی کو لے کے گئے ہیں تو آپ کا
मीटर हो गया, फिर जब यहाँ गए हैं तो 6 मीटर हो गया। तो मतलब कि इस साइड में भी आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। और फोर्स अगर आपके पास पहले पॉइंट यहाँ तक थी, देखिए फोर्स भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ कुछ और फोर्स है, फिर यहाँ जाएंगे कुछ और फोर्स है, फिर यहाँ जाएंगे कुछ आपके पास और फोर्स है, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर हो रहा है और वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो मतलब ये एक डायरेक्शन में नहीं, 2D में है, ठीक है। इस साइड पे भी इस साइड पे भी आपकी मोशन हो रही है। तो यही हमें आगे समझाने लगा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही हो, ठीक है। तो कहता है कि अगर डायरेक्शन एक नहीं है तो फिर आप वर्क को किस तरह से डिफाइन करोगे। अगर आपके पास डायरेक्शन एक नहीं है तो फिर आप फोर्स का, जाहिर है फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के आगे से 2 कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन कौन सा कंपोनेंट आप यूज़ करेंगे पहले मैं वहाँ से समझाऊंगी क्या डायग्राम से, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्स हमारे पास ये लग रही है, यहाँ कुछ एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है हेड टू टेल रूल पढ़ा, फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में भी हम लोगों ने किया है, ठीक है, जिसमें इलास्टिक वाला पढ़ाया था। उसमें मैंने कंपोनेंट्स कहा था कि फोर्स के हम लोग 2 कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। देखें आपके पास थीटा वाला, जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इसके पीछे आपने क्या लगाना है, पीछे आपने जो है जिस कंपोनेंट को हम फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास फोर्स आएगा, ठीक है। तो थीटा जो है फोर्स का एक जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला एफ साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको आप हमेशा कहोगे कि वो कौन सा है, कॉस थीटा है। अब आप कौन सा कंपोनेंट यूज़ करोगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी और सेकंड वाले में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हम लोग वो वाला कंपोनेंट, एक वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट यूज़ करते हैं जो दूसरे की डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब फोर्स हमारे पास वर्क का फार्मूला है एफ डी, एक वेक्टर एफ हो गया और दूसरा हो गया डी। अब फोर्स का आपने वो वाला यूज़ करना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स भी उस साइड को जा रही है और जो है आपका डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड को कवर हो रहा है, तो आप फोर्स का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यूज़ करोगे, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं आई है। आपने फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो आपने एफ कॉस थीटा यूज़ करना है। लेकिन कब यूज़ करना है, जब कुछ एंगल पे थीटा पे जो है आपकी फोर्स लग रही हो, तो फिर डब्ल्यू आपका चेंज हो जाएगा, फोर्स को चेंज कर देंगे आप फोर्स के डिस्प्लेसमेंट वाले कंपोनेंट में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाले कंपोनेंट में, तो एफ चेंज हो जाएगा एफ कॉस थीटा के साथ, ठीक है। और डी साथ आप ऐसे लगा देंगे। तो इसको थोड़ा सा अगर हम एफ और डी को इकट्ठा लिख लें तो एफ डी कॉस थीटा आपके पास फार्मूला बन जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं आई है। अब हम जो है इसकी थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि दी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी में नॉट ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। कहता है आप फोर्स जो लगा रहे हो किसी बॉडी पे, वो हमेशा जो है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो बॉडी जो है मूव नहीं करेगी। कहते हैं इफ़ द फोर्स एफ मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, अगर ये जो फोर्स एफ लगा रहे हो ये जिस साइड को डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इस साइड को डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ना, तो उसके साथ कुछ एंगल थीटा बनाती है। तो कहते हैं कि दी वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, वर्क डन फिर आप किसके बराबर लिखो, कहता है प्रोडक्ट करना है किसका, ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के वो वाले कंपोनेंट का अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो भी हमने देखा है वो कॉस थीटा वाले। एफ को आपने कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, एफ कॉस थीटा यूज करना है। तो कहता है आपने प्रोडक्ट लेनी है किसकी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आपने फोर्स का वो वाले कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा का प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी के साथ, ठीक है। एफ कॉस थीटा इंटू डी, जैसे मैंने ये लिखा है। फोर्स जब आपके पास कुछ एंगल बन रहा होगा तो फोर्स का आपने कंपोनेंट ले लेना है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला, और उसका मल्टीप्लाई आपने इस डी के साथ काट लेना, फिर वर्क डन का आपका फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसका जो है इसे मैथमेटिकल इस तरह से लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, और ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ ना कि ए डॉट बी वेक्टर हो तो उसको हम लोग लिखते होते हैं, अगर 2 वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो उसको हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा,
اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ انہی دو ویکٹرز کا اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کراس پروڈکٹ لیتے ہیں, اے کراس بی لیتے ہیں, تو پھر اے کا میگنیٹیوڈ, بی کا میگنیٹیوڈ اور ساتھ سائن تھیٹا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے ہمارے پاس کاس تھیٹا کب آتا ہے جب ڈاٹ پروڈکٹ ہو, تو ہمارے پاس یہاں آنسر میں کاس تھیٹا ہے, تو پھر مطلب ایف اور ڈی کا آپ کیا لیں گے ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے, ہمارے پاس آنسر تو آ گیا W=F.D. مجھے پتہ ہے فورس بھی جو ہے ویکٹر کوانٹٹی ہے اور ڈسپلیسمنٹ بھی ویکٹر کوانٹٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ تو دیکھیں بچوں, ہم نے ایک پراپرٹی پڑھی ہوئی ہے ڈاٹ پروڈکٹ کے آگے سے پراپرٹی پڑھی ہوئی تھی کہ جب دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ لیا جاتا ہے تو اس کا آنسر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسکیلر آتا ہے. دو ویکٹرز کا ایف بھی ویکٹر ہے ڈی بھی ویکٹر ہے, ان کا جب ڈاٹ پروڈکٹ لیا جاتا ہے تو اس سے جو ریزلٹ بنتا ہے وہ آپ کے پاس اسکیلر ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فورس کے ظاہر ہے اگر دو کمپوننٹ یہ تین لیتے ہو آئی جے کے والا, اس کا بھی آئی جے کے والا لیتے ہو تو آئی ڈاٹ آئی 1 بن جاتا ہے, مطلب آئی جے کے ویسے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس اسکیلر ایک نمبر رہ جاتا ہے. تو ہم نے کہنا ہے اٹ مینس ورک از اے اسکیلر کوانٹٹی. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو ہے دو جو ہے ویکٹرس کو ملٹیپلائی کیا ہے, ہمارے پاس اسکیلر آنسر آیا, تو اسکیلر ہمارے پاس کیا ہے ورک ہے, تو ورک ہمارے پاس کیا ہے اسکیلر ہماری کوانٹٹی ہے. اب ہم بات کریں گے یونٹ کی. سب سے پہلے تو فارمولے سے یونٹ نکالنا سیکھا کریں نا. فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن. ٹھیک ہے, فورس F=ma. نیوٹن کا سیکنڈ قانون آپ نے پڑھا ہے نا, جس میں اس نے ہمیں بتایا تو فورس جو ہوتی ہے وہ میس ملٹیپلائی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو نیوٹن نے ہمیں یہ سیکنڈ والا اپنا لا دیا ہوا تھا, اور نیوٹن نے پھر فورس کا یونٹ جو رکھا تھا وہ کیا رکھا تھا نیوٹن رکھا تھا. حالانکہ اس کا آپ کے پاس میس کو کلو گرام اور ایکسلریشن ہمارے پاس آیا تھا ms-2, تو اس نے کہا تھا کلو گرام ms-2 کو آپ نے نیوٹن کہنا کرنا ہے نیکسٹ ٹائم سے. اس نے اپنے نام سے اس کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کو کہا تھا کہ یہ سمجھے کہ 1 نیوٹن کے برابر ہے. جیسے آپ کہیں کہ 3 + 5 جو ہے وہ 8 کے برابر ہوتا ہے, ایسے ہی اس نے کہا کہ اس کو نام آپ نے نیوٹن کا دینا ہے. ٹھیک ہے, اپنے نام سے اس نے منسوب کر دیا تھا. تو فورس کا یونٹ آپ کے پاس ہوتا ہے نیوٹن, اور ڈسٹینس ہمیشہ آپ کے پاس میٹر میں ہوتا ہے, تو نیوٹن میٹر, اور نیوٹن میٹر کو ہم 1 جول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ورک کا آپ کے پاس یونٹ ہوتا ہے نیوٹن میٹر, اور نیوٹن میٹر کے علاوہ اس کا ایک اور نام ہے, اس کو بولتے ہیں 1 جول. ٹھیک ہے, اس کا تیسرا یونٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں, کیونکہ اکثر وہ ان دونوں میں بھی نہیں پوچھتے, ایک تیسری ٹرم میں پوچھ لیتا ہے. وہ کیسے آپ کے پاس دیکھیے گا, میرے پاس ہے ورک ہوتا ہے FD. ٹھیک ہے, اب ایف کا فارمولا مجھے آتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایم اے, ایف برابر ہے ایم اے, اور ڈی آپ کے پاس ڈی ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں میس کس میں ہوتا ہے, ایم کا مطلب میس, اے کا مطلب ایکسلریشن, اور ڈی کا مطلب ڈسٹینس یا ڈسپلیسمنٹ. تو میس ہوتا ہے کلو گرام میں, ایکسلریشن کا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر, اور ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ ہوتا ہے میٹر. ٹھیک ہے, تو دیکھیں کلو گرام آپ کے پاس ایسے ہی آ گیا, ایک ایم اے اور ایک ایم اے, تو ایم اسکوائر آپ کے پاس بن جائے گا, اور S-2. تو اس طرح بھی پوچھ لیتا ہے کہ ہم بتائیں ورک کا اس میں سے کون سا یونٹ ہوگا, تو کلو گرام M² S-2 بھی ہو سکتا ہے. یہاں آپ کے پاس یہاں سے ہم نے نکالا تھا ایف فورس جو ہوتی ہے وہ نیوٹن میں ہوتی ہے, اور ڈسٹینس ہوتا ہے میٹر میں, تو نیوٹن میٹر ہو جائے, یہاں کلو گرام M⁻², S⁻², ہو, تو اس کو آپ ان دونوں کو آپ 1 جول, اس کو بھی 1 جول کہہ سکتے ہو, اس کو بھی 1 جول کہہ سکتے ہو. تو یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں چیزیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یونٹ کی بھی ہم لوگوں نے یونٹ کو بھی ڈسکس کر لیا. نیکسٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اگر ہم لوگ گراف بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ٹاپک تھا ورک ڈن بائی اے کانسٹینٹ فورس. کانسٹینٹ فورس کا مطلب ہے کہ فورس آپ نے ایک جتنی لگانی ہے, فورس میں نے آپ نے چینج نہیں کرنی. اگر آپ 20 نیوٹن کی لگا رہے ہو تو آپ سارے ہی پروسیس میں 20 نیوٹن کی ہی رکھو گے. یہ نہیں کہ کبھی آپ زیادہ فورس لگا رہے ہو اور جی تھک کے اب ہم لوگ کم فورس لگائیں گے, نہیں, ایک جتنی فورس آپ کی لگے گی. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں آپ کے پاس اگر تو یہ کام ہوتا ہے کہ فورس جس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے اور اسی ڈائریکشن میں فاصلہ طے ہو رہا ہے, تو پھر آپ کے پاس ورک ڈن جو ہوگا, جو آپ کے پاس جو گراف بنے گا وہ ایف فورس اور ڈسٹینس کے درمیان میں بنے گا. ٹھیک ہے, اگر تو کیا ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس ایک چیئر ہے, میں نے چیئر کو دھکیل کے نا اس پہ مطلب فورس لگا کے تو اس چیئر کو میں نے موو کروا دیا اس ڈائریکشن میں. تو دیکھیں جس ایکسس پہ میری فورس تھی اسی ایکسس میں اس نے فاصلہ یا ڈسٹینس جو ہے کور کیا ہے. تو پھر آپ کے پاس جو گراف آپ بناؤ گے ایف اور ڈی کے درمیان بناؤ گے. لیکن اگر میں فورس کسی چیز پہ اس طرح سے لگا رہی ہوں
کہ جیسے ہم نے ابھی بلاک کی وہ ایگزامپل لی تھی، ایک بلاک ہے جس کو ہم نے دھاگے کے ساتھ باندھا تھا، فورس ہم اس ڈائریکشن میں لگا رہے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ اس ڈائریکشن میں کور ہو رہا ہے، مطلب کچھ اینگل اگر بن جائے تو پھر آپ جو ہے آپ گراف ایف اور ڈی کے درمیان میں نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے. پھر گراف کس کس کے درمیان میں بنے گا؟ آپ ایف کی جگہ آپ ایف کا وہ والا کمپوننٹ لیں گے جو ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن میں ہوگا، تو وہ ہمارے پاس ایک ہی کمپوننٹ آتا ہے، کون سا؟ ایف کاس تھیٹا آتا ہے. تو ایف کاس تھیٹا اور ڈی کے درمیان آپ گراف بنائیں گے، تو یہ بھی آپ کو چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. اب ہمیں جو ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان جب گراف بناتے ہیں تو یہ گراف جو ہے ہمیں کس چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے؟ تو بچوں دیکھیں، ابھی ہم نے فارمولا پڑھا ہے کہ ایف کاس تھیٹا انٹو ڈی یا ایف ڈی کاس تھیٹا. چاہے آپ گراف بنائیں ایف اور ڈی کے درمیان، چاہے آپ ایف ڈی کاس تھیٹا کے درمیان بنائیں، دونوں کا آنسر کیا ہے؟ ڈبلیو. تو ہمیں فورس اور ڈسپلیسمنٹ یا ڈسٹینس کا جو گراف ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ورک ڈن کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمیں کس بارے میں انفارمیشن دیتا ہے؟ ورک ڈن کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. اب اس پیراگراف میں اس نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک کانسٹینٹ فورس لگاتے ہو، مطلب فورس میں نہیں آپ نے چینجنگ کرنی، یہاں دیکھیں فورس کی ویلیو ایک دفعہ فکس ہو گئی ہوئی ہے، یہی ہے. اگر بڑھتی ہے تو پھر آپ نے اسٹریٹ لائن تھوڑی لگانی تھی. فورس اگر آپ کے پاس یہاں 20 ہے نا، تو فورس 20 ہی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. فورس آپ کے پاس چاہے یہاں 2 میٹر پہ چیک کر لیں، مطلب آپ ایک جتنی فورس لگا رہے ہو اور چیئر جو ہے آپ کی اس سائڈ کو چلتی جا رہی ہے. چیئر آپ کی اس سائڈ کو موو کر رہی ہے تو مطلب ڈسٹینس آپ نے اس سائڈ پہ، فاصلہ تو طے ہو رہا ہے، پہلے چیئر یہاں تھی پھر یہاں آپ کھینچ سے اس سائڈ پہ لے گئے ہو. لیکن فورس جو ہے، فورس اگر بڑھ رہی ہوتی تو فورس کے لیے پھر پہلے ادھر ہوتی پھر ادھر ہوتی پھر ادھر ہوتی، نہیں، ہم نے فورس کے لیے دیکھیں نا ڈسٹینس تو ہمارا اس سائڈ کو کور ہو رہا ہے. اگر آپ یہاں سے فورس اسٹارٹ کرتے تو پھر آپ کا گراف کچھ یہاں بھی بننا تھا، اس طرح کر کے پھر اس طرح کر کے، پھر اگر فورس چینج ہو رہی ہوتی تو پھر گراف اس طرح کا نہیں تھا بننا ہے. گراف میں ہم نے فورس کو جو ہے کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے، اس لیے ایک آپ کے پاس لائن آئی ہے. لیٹ سپوز آپ جو ہے فورس آپ کے پاس پہلے 30 تھی پھر 60 ہو گئی ہے، تو پھر آپ کیسے بناؤ گے؟ 30 جو ہے نیوٹن کی فورس لگائی اور لیٹ سپوز اس نے 5 میٹر کا فاصلہ طے کیا، تو پھر آپ کے پاس گراف اس طرح کے پہلے بننا تھا. پھر 30 کے بعد 60 ہوئی اور یہاں اگر 5 ہے تو 10 تک، تو پھر آپ کے پاس گراف یہ دو چیزیں بننی تھی. اب ہم نے جو ہے یہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ فورس ہم نے کانسٹینٹ رکھ لی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ جتنی فورس لگانی اتنی ہی رکھنی ہے. تو فورس لگا رہے ہو، فورس آپ کے پاس کانسٹینٹ، فورس کی ویلیو تو اس سائڈ کو بڑھنی تھی، آپ یہاں سے پھر اوپر کو جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس کانسٹینٹ لائن آ رہی ہے اور ڈسٹینس دیکھ لیں اس ڈائریکشن میں کور ہو رہی ہے، یہ آگے کو بڑھ رہی ہے نا، تو ڈسٹینس اس ڈائریکشن میں کور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں. اگر میں آپ کہتے ہیں تو ریڈنگ کر دیتی ہوں. کہتا ہے وین کانسٹینٹ فورس ایکٹس تھرو اے ڈسٹینس ڈی، کہتا ہے ایک کانسٹینٹ فورس، مطلب فورس نہیں آپ چینج کر رہے ہیں، ایک ڈسٹینس جو ہے لگ رہی ہے اور ڈسٹینس کور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں دین ان گراف اگر آپ اس کا گراف بنانا ہے تو پھر ڈسٹینس کو آپ لوگ لوگے ایکس ایکسس میں اور فورس کو لوگے وائی ایکسس میں. تو دیکھیں ڈسٹینس ایکس ایکسس میں اور وائی ایکسس میں آپ نے فورس لینی ہے، ٹھیک ہے. ایز دی فورس ڈز ناٹ ویری، فورس چینج نہیں ہو رہی، آپ نے ایک دفعہ جتنی لگائی ہے اتنی ہی رکھنی ہے. تو کہتا ہے اگر فورس نہ بڑھ رہی ہو تو ان دس کیس دی گراف ول بی اے ہاریزونٹل اسٹریٹ لائن. تو گراف میں جو آپ کے پاس آئے گی وہ ہاریزونٹل اسٹریٹ لائن آپ کے پاس آئے گی، ٹھیک ہے. اور کہتا ہے if the constant force F and the displacement D are in the same direction. دیکھیں نا، دو ہم نے ایگزامپلس پڑھی تھی. ایک میں کہا تھا کہ جس ڈائریکشن میں فورس لگے گی اسی ڈائریکشن میں اگر آپ کا فاصلہ طے ہو، فار ایگزامپل آپ کسی چیئر کو دھکیل دیں. اور دوسرا ہم نے بلاک کی ایگزامپل لی تھی کہ فورس جو ہے جو 2D میں لگ رہی ہے، 2 ڈائمینشن میں لگ رہی ہے اور ڈسپلیسمنٹ ایکس ایکسس پہ کور ہو رہا ہے. تو وہی بات اب کرنے لگا ہے کہ اف دی کانسٹینٹ فورس ایف اینڈ دی ڈسپلیسمنٹ ڈی آر ان دی سیم ڈائریکشن، اگر تو سیم ڈائریکشن میں ہے تو دین دی ورک ڈن از ایف ڈی. تو پھر ورک ڈن آپ کے پاس ایف ڈی بنے گا، ٹھیک ہے. اور جو شیڈڈ ایریا آئے گا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس ایف اور ڈی کے درمیان بنے گا، ایف ڈی آپ کے پاس شیڈڈ ریجن ہوگا. تو کہتا ہے کہ پھر یہ جو شیڈڈ ریجن ایف اور ڈی کے درمیان بنے گا، یہ انفارمیشن ہمیں کس چیز کے بارے میں دیتا ہے؟ دی ایریا انڈر اے فورس ڈسپلیسمنٹ کرو can be taken as to represent the work done. تو یہ ہمیں ورک ڈن کو ریپریزینٹ کرے گا یا اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے گا. کہتے ہیں ان کیس اگر آپ کے پاس دی فورس ایف از ناٹ ان دی ڈائریکشن آف ڈسپلیسمنٹ، جس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے اسی ڈائریکشن میں فاصلہ نہیں طے ہو رہا، مطلب کچھ اینگل بن رہا ہے، تو کہتے ہیں دی گراف از پلاٹڈ بٹوین. تو پھر آپ گراف جو ہے یہاں ایف کاس تھیٹا لوگے اور اس سائڈ پہ آپ ڈی لوگے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے. آگے ہمیں کچھ پراپرٹیز بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. پہلی پراپرٹی جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ورک جو ہے اسکیلر
स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट वाली 5 वाली प्रॉपर्टी में बता रहा है कि इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर को आप जूल भी कहते हो। तो ये तो दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 पॉइंट्स जो हैं, थीटा लेस देन 90, थीटा 90 इक्वल टू 90 और थीटा ग्रेटर देन 90, ये नहीं हमने डिस्कस किया। इसको हम लोग करेंगे पेज पे डिस्कस, ठीक है। तो देखें आपके पास क्या है कि अगर तो आपके पास थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो, लेकिन ना मैथ्स में हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो यहाँ 180 डिग्री होता है। फिर 180 से यहाँ तक जब आते हैं तो 270, और 270 से लेके इस पॉइंट तक जब जाते हैं तो हमारे पास 360 हो जाता है डिग्री, ठीक है। तो अगर तो पहला केस हमें दे रहा है, कहता है थीटा लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, तो 90 से कम हो तो फिर वर्क इज़ पॉजिटिव। कैसे देखिएगा, हमारे पास वर्क का फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा। जाहिर है ये दोनों वैल्यूज़ तो आपकी प्लस की होनी है। फॉर एग्जांपल ये 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और 3 मीटर का फासला तय हो रहा है, ठीक है। बात हमने करनी है थीटा की वजह से। थीटा 90 से छोटा लेना है, तो 90 से छोटा आप 60 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। लेट्स सपोज मैंने 60 डिग्री लिया है, ठीक है। तो 2 3 6 आएगा, और कॉस 60 कैलकुलेटर पर अगर हम लोग चेक करें पॉइंट में हमें क्या आंसर देता है, कॉस 60 डिग्री। तो ये हमें देता है 0.5, ठीक है। और उसके पीछे हमारा 6 भी लिखा हुआ था, ये वाला 6, तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ 6 के साथ काट देते तो 3, आपके पास प्लस का आंसर आएगा। आप उसके बाद मैंने 60 पे चेक करके आपको बताया, आप 30 पे भी काट लीजिएगा और 45 पे भी काट लीजिए, 90 से छोटे एंगल किसी पे भी 10 पे भी चेक करके देख लीजिएगा, सबके साथ प्लस का साइन आता है, तो वर्क आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात जो है, कहता है अगर थीटा 90 के ही बराबर आ जाए, तो देखें 90 के बराबर आ जाएगा तो हमने तो फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा ही 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री पुट कर दें। अब हमें पता है कॉस 90 पे 0 आंसर देता है और साइन 90 पे जो है 1 आंसर देता है। तो हमारे पास कॉस था, कॉस 90 पे हमें क्या आंसर देगा, 0। एफ डी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो वर्क का आंसर 0 आ गया, मतलब कि कोई वर्क हुआ ही नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। फिर लास्ट वाला तीसरा हमारे पास केस है, कहता है कि इफ़ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा का आंसर 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 180 हो सकता है, 260, मतलब 90 से आपका बड़ा होना चाहिए, तो कहते हैं वर्क फिर आपको नेगेटिव आएगा। लेट्स सपोज 90 से बड़ा हम 120 भी ले सकते थे, मैंने 180 ले लिया हुआ, ठीक है। तो 180 डिग्री 90 से बड़ा हमने 180 ले लिया, तो हमारे पास फार्मूला ये था, थीटा की जगह अब पुट करें 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री पे आपको क्या देगा, -1, ठीक है। एफ और डी की वैल्यू पिछले की तरह आप समझे कि 2 × 3 है, यहाँ से 6 आएगा, तो 6 को -1 से करेंगे तो -6, माइनस साइन आ गया, तो वर्क आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो वर्क आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो मैंने आपको प्रूफ के ज़रिए बताया, ठीक है। अब अगर मैं ये क्वाड्रेंट के ज़रिए बता दूँ तो वो ज़्यादा आपके पास बेस्ट चीज़ हो जाएगी। देखें आपको पता है 0 से लेकर 90 तक सारे ही आपके पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सारी वैल्यूज़ प्लस की होती हैं। 90 से 180 तक साइन आपका होता है प्लस का, और 180 से लेकर 270 तक सिर्फ टेन प्लस का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस प्लस का होता है। पहला केस था थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हो, तो यहाँ तक 90 होता है। 90 से छोटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में साइन कॉस टेन सारे ही प्लस के होते हैं, तो यहाँ जितने भी एंगल बनेंगे उसमें आंसर फर्स्ट में सारे ही प्लस के हैं, लेकिन हमारे पास तो कॉस है तो इसमें कॉस प्लस का है, तो कॉस आप जिस मर्जी एंगल पे चेक कर लोगे हमें प्लस ही आंसर देगा। तो आपने कहना है जब थीटा 90 से छोटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है, वर्क भी आपका पॉजिटिव होगा। फिर दूसरी बात देखें, कहते हैं जब थीटा 90 डिग्री हो, आप इतना लंबा काम ना करना चाहते हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो आपने कॉस पे पहले तो आपने कहना कॉस 90 पे 0 देता है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। दूसरी बात देखें 90 डिग्री पे आपके पास ये वाली लाइन बनेगी, थीटा ये हो जाएगा, मतलब कि वाई एक्सिस आएगा, इसका मतलब है एक्स एक्सिस तो आपका 0, ये तो इस तरह लाइन होती कुछ इस तरह होती, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई है, मतलब कि सिर्फ आपके पास जो है फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो ही नहीं रहा। डी आपके पास 0 हो जाएगी, जब डी की जगह 0 पुट करोगे तो सारा ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हिंट से याद रख सकते हो, cos 90 पे 0 देता है, या फिर आपके पास है कि 90 पे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जानी है, इस डायरेक्शन में कोई फासला तय नहीं होना, तो डी की जगह 0 रख लो। तीसरा आपके पास है थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो देखें हमारे पास इसमें क्या है, कॉज है, ठीक है, हमारे पास कॉज है, तो ग्रेटर देन 90 से बड़ा जो है सेकंड क्वाड्रेंट अगर आप देखते हैं तो उसमें तो हमारे पास साइन प्लस का होता है, ठीक है।
اس میں ہمارے پاس صرف سائن پلس کا ہوتا ہے، تو ہم تو کاز پہ چیک کرنا ہے تو اس پہ ساری نیگیٹو ویلیوز آئیں گی، اس پہ بھی ساری نیگیٹو ویلیوز آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ جو ہے آپ کے پاس کاز کی پلس کی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس ٹرک سے یاد رکھ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ دیکھا نا فرسٹ چیپٹر میں ہم نے ڈومینشنس کے بارے میں پڑھا تھا، ڈومینشنس کے بارے میں جو ہے نا بڑا وہ شارٹ کوسچنز میں پوچھتا ہے، تو ورک کی ڈومینشن اگر فرسٹ چیپٹر میں ہی پوچھ لیتا ہے کہ ورک کی ڈومینشن نکال کے دیں تو وہ آپ کیسے نکالیں گے؟ ورک کا فارمولا ہوتا ہے ایف ڈی، اور ہمیں پتہ ڈومینشن کے لیے ہم نے اسکیئر بریکٹس لگانی ہوتی ہے، تو یہ میں نے اسکیئر بریکٹس لگا دی۔ اب ہم نے تو جب ڈومینشن والا پڑھایا تھا تو میں نے میس، لینتھ اور ان کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ ان کو کس یا ٹائم کے بارے میں بتایا تھا کہ میس کو کیپیٹل ایم کے ساتھ، لینتھ لمبائی کسی بھی طرح کی ہوگی، چاہے ایل ہو، ڈی ہو، آر ہو، ایس ہو، اس کی جگہ آپ نے کیپیٹل ایل لگانا ہے اور ٹائم کی جگہ آپ نے کیپیٹل ٹی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے فورس کو اور لکھ لیں، وہ ہوتا ہے فورس ہوتی ہے ایم اے کے برابر اور یہ ڈی۔ اب میس کو میں نے بتایا تھا کیپیٹل ایم کے ساتھ، تو پہلے تو میں نے ان کو ایم اور اے کو علیحدہ علیحدہ کر لی، اسٹیپ کرنا ہوگا کر لیجیے، نہیں کرنا ہوگا نہ، ٹھیک ہے۔ تو میس ہم نے بتایا کیپیٹل ایم میں ہوتا تھا، اس کی جگہ کیپیٹل ایم۔ ایکسلریشن کا ہم نے یہاں تو نہیں تھا پڑھا، لیکن ایکسلریشن کا یونٹ تو آتا ہے نا کہ ایم ایس مائنس 2 ہوتا ہے، تو ایم کا مطلب میس، میس کے لیے آپ کیا یوز کرو گے؟ کیپیٹل ایم یوز کرو گے، ٹھیک ہے، میس کے لیے آپ نے کیپیٹل ایم یوز کر لینا ہے۔ تو دیکھیں ایم کا مطلب ہے میس، میس کو ہم لوگ کیپیٹل ایم میں لکھتے ہیں۔ ایکسلریشن کا مطلب ہے میٹر، اس کے یونٹ پہ غور کریں، میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، تو میٹر میں آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ لینتھ، اور لینتھ کو کیپیٹل ایل کے ساتھ، اور سیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹائم ہے، اور ٹائم کی پاور آپ کے پاس -2 ہے، تو اس کی جگہ ایل ٹی -2 آپ کے پاس آ جائے گا۔ ڈسٹینس پھر آپ کے پاس لینتھ ہے، اس کو کیپیٹل ایل کے ساتھ، تو ایم آپ نے ایسے رکھا، ایک ایل یہ اور ایک ایل یہ، کتنا ہو گیا؟ ایل کا اسکوائر اور ساتھ ٹی -2، اس کی کیا بن جائے گی؟ ڈومینشن بن جائے گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو سمجھ آئی ہوگی، اگر سمجھ آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔